بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک ولا اقول للذی تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا اللہ اعلم بما فی انفسہم انی اذا لمن الظالمین قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین قال انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین ولا ينفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم ان کان اللہ یرید ان یغویکم هو ربکم وإلیہ ترجعون ام یقولون افتراہ قل ان افتریته فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 35 تک سورہ ہود ہے اور پارہ نمبر 12 ہے۔ فرمایا ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اور میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ میں تمہیں یہ نہیں کہتا، حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے کیا ہیں، خزانے ہیں۔ ولا اعلم الغیب، اور نہ میں خود بخود جان لیتا ہوں غیب کو، میں خود بخود غیب کو بھی نہیں جان لیتا۔ ولا اقول انی ملک، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ ولا اقول للذی تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، اور نہ ہی یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تمہاری نگاہیں حقیر جانتی ہیں کہ ہرگز نہیں دے گا انہیں اللہ کچھ بھلائی۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جن لوگوں کو تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ حقیر لوگ ہیں اور تمہارے خیال کے مطابق اللہ حقیروں کو جو ہے وہ بھلائی نہیں دیتا، تو میں یہ بھی نہیں سمجھتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کو دیکھ کے کسی پہ کرم نہیں کماتا، بلکہ اس کے باطن کو دیکھ کے، اس کے دل کو دیکھ کے اللہ اس پہ رحم اور مہربانی اور کرم فرماتا ہے۔ اللہ اعلم بما فی انفسکم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، اگر میں ایسا کروں تو میں بھی ہو جاؤں گا ظالموں سے۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا، وہ برافروختہ ہو کر بولے اے نوح تم نے ہم سے جھگڑا کیا، فاکثرت جدالنا، اور اس جھگڑے کو بہت طول دیا، اس مباحثے کو رہنے دو۔ فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، اور لے آؤ ہمارے پاس جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دیتے رہتے ہو اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تمہاری یہ باتیں اتنی طویل ہو گئیں اور تم سچے ہو تو پھر وہ عذاب لے آؤ ہماری طرف۔ قال انما یأتیکم بہ اللہ، آپ فرمایا اللہ تعالیٰ ہی لے آئے گا اسے تمہارے پاس، ان شاء اگر چاہے گا، وما انتم بمعجزین، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے۔ ولا ینفعکم نصحی ان اردت، اور نہیں فائدہ پہنچائے گی تمہیں میری خیر خواہی، ان اردت ان انصح لکم، اگرچہ میرا ارادہ ہو کہ میں تمہاری خیر خواہی کروں۔ ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے، وہ ربکم، وہ پروردگار ہے تمہارا، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ام یقولون افتراہ، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود گھڑ لیا ہے اسے؟ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی، آپ فرمائیے اگر میں نے خود گھڑا اسے تو مجھ پر ہوگا وبال میرے جرم کا، وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور میں بری و ذمہ ہوں ان گناہوں سے جو تم کرتے رہتے ہو، جو تم کیا کرتے رہتے ہو۔ میں نے تو مقدور بھر تمہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کی، لیکن تمہیں اس سے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ کسی کو ہدایت دینا یا ہدایت نہ دینا اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ اگر وہ کسی کو ہدایت نہ دینا چاہے تو دنیا بھر کے مبلغ اسے گمراہی سے نہیں بچا سکتے۔ اس لیے انسان کو کبھی اپنے علم، سمجھ اور نیکی پر گھمنڈ نہ کرنا چاہیے، کسی وقت بھی قدم پھسل سکتا ہے اور انسان منہ کے بل گر پڑتا ہے۔ اسی کی جناب میں بصد نیاز دست بدعا رہنا چاہیے کہ یہ سفینہ حیات خیر و سلامتی سے کنارے پر جا لگے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دو باتیں